احسان تھے عبد المطلب کے، احسان تھے اربوں پر، اس لیے سورہ فیل اترا۔ آج بڑی پکار ہے، آئیے مدد کو آئیے، کعبے کو خطرہ ہے۔ کیوں نہیں کہتے آپ کی شاہی کو خطرہ ہے؟ کعبے کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا ایمان سورہ فیل پہ نہیں ہوگا وہ یہ کہے گا آئیے نواز شریف کعبہ خطرے میں ہے، آئیے راحل شریف کعبہ خطرے میں ہے۔ نہیں، کعبہ کیسے خطرے میں ہوگا یہ مجھے سمجھا دیجیے۔ کیا کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا۔ ہم ذمہ دار ہیں اپنے کعبے کو بچانے والے، ہم ذمہ دار ہیں اپنے قرآن کو بچانے والے۔ تو کعبے کو خطرہ کیا ہے؟ کیا کوئی امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم کعبے پہ آگ برسائیں گے یا میزائل پھینکیں گے؟ نہیں، امریکہ تو ہمارا دوست ہے۔ روس نے کہا ہے کیا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ والے صاحب روس کیوں کہے گا؟ پھر عرب ممالک تو آپ کے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ کعبے کو ہم ختم کر دیں گے، گرا دیں گے؟ پوچھئے نا۔ تو نیوز تو آ چکی، نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے۔ ارے جو اخبار چھپتا ہے وہ تو چلیے ردی میں بک جاتا ہے، اب کوئی اپنا واٹس ایپ تھوڑی ردی میں بیچے گا، یا کمپیوٹر کوئی ٹھیلے پہ بیچے گا، اپنا نیا کمپیوٹر ابھی لایا ٹھیلے پہ بیچ دے گا، تو وہ تو ہے، تو اس پہ کھول کے دیکھ لو کہ یہ نعرہ کیوں لگا کہ کعبے کو خطرہ ہے۔ تو کسی کا بیان آیا تھا نا، داعش نے کہا ہم کعبے کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ اے تو مسلمانوں نے کہا ہے نا، وہ مسلمان جو خلافت لانے والے ہیں دنیا میں واپس۔ یہ آپ خلافت کیوں واپس لانے والے ہیں؟ قادیانی تو پوری نبوت اور رسالت لائے تھے، آپ خلافت واپس لا رہے ہیں۔ تو کیا چیز ہے آپ کو جو پریشان کر رہی تھی کہ آپ خلافت واپس لا رہے ہیں؟ ارے وہ امامت واپس آنے والی ہے نا۔ تو جب امامت آنے والی ہے اور مہدی کا انتظار ہو رہا اور کوئی اپنے امام کو مانا، تو اب ہم خلیفہ بنائیں گے۔ پتہ چلا امام کی ضد میں خلیفہ بنتا ہے۔ تو بھائی سن 61 ہجری میں کون ہے امام؟ کا حسین، اور یزید کیا ہے؟ خلیفہ۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک طرف بیٹھا ہے خلیفہ اور ایک طرف ہے امام، اور خلیفہ امام سے کہہ رہا ہے میری بیعت کرو۔ گھبرا نہ جانا، سمجھنا ہے اور پھر بولنا ہے۔ ایک طرف ہے خلیفہ تخت پہ شام میں دمشق میں بیٹھا، اور ادھر مدینے میں حسین، اور وہاں سے خلیفہ کہہ رہا ہے اے امام میری بیعت کرو۔ خلیفہ امام سے بیعت مانگ رہا ہے۔ حسین نے کہا نہیں کروں گا، کاٹ لے سر، اور نہیں کی۔ جب حسین نے گھر کٹوا دیا اور بیعت نہیں کی تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتایا دنیا کو ہر دور کا خلیفہ اپنے دور کے امام سے بیعت نہیں۔ اب سمجھے؟ امامت کو وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا تو یہ جسارت نمرود بھی نہ کر سکا کہ ابراہیم میری بیعت کر لو، اس لیے کہ نمرود ڈرا ہوا تھا، سارے بت تو توڑ دیے تھے، سارے بت تو ابراہیم نے توڑ دیے، تو ڈرا ہوا تھا نمرود مچھر کی وجہ سے، مچھر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ خدا کسی کو مچھر میں مبتلا نہ کرے۔ اس کا بھی نام انگریزوں نے رکھ کے تصویر بنا دیے۔ دیکھتے رہیے گا اس طرح کا ہوتا ہے، کھڑکی بند رکھیے گا، جالیاں لگائیے گا، آتا ہے تو یہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ خدا کے لیے نام نہ لیجیے گا، دل میں دوہرا لیجیے گا، روز اخبار میں آتا۔ تو وہی والا آ گیا ہوگا نمرود کیا، ناک سے غصہ دماغ میں گھومنا شروع کیا، اور تو ایسے گن 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 چلا۔ اب چلا تو وہ جنبش ہوئی اس کے سر کو، گھومنے لگا سر بھی، اندر وہ چلا، اس کا سر چلا، دماغ چلا۔ علاج تو بتائیے بادشاہ سلامت کا۔ ساری دوائیں کارگر نہ ہوں، ان کا ایک ہی چیز ہے، جب یہ جنبش کرتا ہے اوپر جب آپ تھپکی دیں گے تو یہ چپ بیٹھ جائے گا۔ اور یہ ہر جانور کی عادت، ڈھونڈ ڈالیے چھپکلی کو، بڑ بڑ کیا، وہ چھپ گئی۔
چوہیا چھپ گئی. اب آپ کرتے رہیے, وہ نکلے گی نہیں, اسے پتا ہے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, میں ایسی جگہ ہوں کچھ کر نہیں سکتے. تو مچھر بھی چلا, تو ان کا نکل تو پائے گا نہیں, وہ نکلے گا تو ہے نہیں. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی اور خوش فہمی تھی کہ یہ نکل نہیں سکتا. ہاں یہ کیجئے کہ اس کی جنبش کو ختم کرنے کے لیے تھپکی دینا ضروری ہے. تو کہا سے تھپکی دیں, کہا زوردار تھپکی دینی, کہا کیسے, کہا 10 جوتے ہر 3 گھنٹے کے بعد. یہ ہے شاہی ابراہیم کے دور کی, نمرود سے بڑا ملک کسی نے نہیں پایا, بہت بڑا ملک. اس کا اگر کبھی آپ کو دارالحکومت دیکھنا ہو تو کربلا کی ساری زیارتیں کر کے ایک دن کے لیے بابل چلے جائیے. جو کربلا جاتے ہیں بابل جائیے, بورڈ لگا ہے, بہت بڑا نقشہ بنا ہے شہر کا, اور اس میں جا کے دیکھیے کہ آج سے 5000 برس پہلے نمرود نے کتنی اونچی اونچی محرابیں اور طاق اور در اور دیواریں کیسی چوڑی چوڑی بنائی تھی. درس عبرت کے لیے جا کے دیکھیے, ضرور دیکھیے. اور پھر وہ دیکھ کے وہیں قریب میں ایک جگہ ہے جہاں ابراہیم کو آگ میں پھینکا تھا نمرود نے, تو پورا شہر وہ راکھ راکھ راکھ, اتنی آگ جلی تھی کہ شہر میں 5000 برس کے بعد بھی مٹی نہیں ہے, راکھ ہے, آگ کی راکھ. اسی میں چل کے جانا پڑتا, اور وہیں قریب میں وہ جگہ ہے جہاں پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم, اور ماں مصری نے بیٹے کو ایک پتھر پہ رکھ دیا تھا. وہ پتھر رکھا ہے اور تہخانے کے اندر چھپایا تھا, تو وہاں مسجد بنی ہے. جب اندر تہخانے میں جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے سارے خداموں نے انتظام کیا ہوا, ٹھنڈا پانی یہ وہ عبادت کے لیے. کرا دیا نا عراق کا سفر نامہ. ابراہیم سے امامت چلی اور وہیں حسین آرام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جد کو دادا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑی, اور آپ کو مکے سے بھی ہجرت کرنا پڑی. میں آیا ہوں یہاں آپ کی امامت کو قائم کرنے. ایسے عہدہ بعد میں پوتا قائم کرتا. یہ داعش کس کے پوتے ہیں؟ یہ کس کے پوتے؟ حسین تو ابراہیم کے وارث ہیں. زیارت حسین میں پڑھا جائے, اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ سلام. تو جو وارث ہے اس نے کربلا کو آباد کر دیا اور بتایا یہ میرا روضہ ہے, اور وہ جاؤ کافر کا گھر دیکھ کے آؤ, پھر دیکھنا ہمارا محل شاندار ہے یا کافر کا محل. آئیں وہیں مدینے میں چلے جائیے, جو ذریعہ رسول ہے وہی جناب سیدہ کا حجرہ ہے, اور ذریعہ کو دیکھ لیجئے. پھر دیکھیے کہ اب تک زہرا کا مکان قائم ہے, لیکن کسی اور کا مکان پوچھتے پھر یہ نہیں ملے گا. اور قبر امام سے پوچھا گیا تو قبر تو راز ہے. ہم تمہیں راز کیوں بتائیں؟ جو بتا دیا گیا وہ راز نہیں. تو آپ جو جنت البقیع میں تصویروں میں قبریں دیکھتے ہیں, امام حسن کی, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, اور شہزادی کی قبر یہ نظر آتی ہے نا تصویروں میں آپ کو, یہ قبریں, اس کے نیچے ایک گہرا تہخانہ ہے, اور پھر اس کے نیچے ایک اور تہخانہ ہے, اور تیسرے تہخانے میں اصل قبریں ہیں. وہاں عرب پہنچ ہی نہیں پائے اس لیے کہ راستہ بند ہو گیا. اصل قبر تک علی نے راستہ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ نے کہا 40 قبریں بنائیے گا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کون سی قبر ہے, ورنہ یہ بنی امیہ اور یہ کون ثقیفہ والے میری قبر کھو دیں گے. شہزادی کا کہنا سامنے آیا, اور مولا علی بیٹھے تلاوت کر رہے تھے, تو آ گئے سب تلواریں لے کے. میرے اجازت کے بغیر کیوں دفن کر دیا؟ ہم لوگوں نے ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھی, بنت رسول کی قبر کھود کر ہم نماز جنازہ پڑھیں گے. پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کچھ لوگوں کو, اس دن علی سے ڈر جانا, اس دن علی سے ڈر جانا, اس لیے کہ اپنی خلافت چھننے پر مقابل کو نہیں مارے گا, لیکن جب قبر سیدہ کا مسئلہ آئے گا تو دیکھنا علی آستین چڑھا کر, اور وہ پٹائی کی ہے, اتنا مارا بغیر ذوالفقار کے, اٹھا کے پٹکا. سب نے توبہ کر لی, یا علی جانے دیجئے, پٹائیاں ہوئی ہیں, سمجھ گئے, لیکن 40 بنی تھی.
تاکہ رات میں کسی وقت آئیں تو ڈھونڈتے رہ جائیں. 40 قبریں بنی تو اب 40 تو نہیں ہے نا, وہ تو نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے. امام کیا کریں, میری دادی کی قبر راز ہے, راز یہی ہے کہ 40 میں ایک تلاش کر کے دکھاؤ. اس وقت بھی رات, آج بھی رات. اور اب یہ رات کہ کوئی سمجھے دھوپ میں قبر ہے, خیال ہے, عربوں کے بادشاہوں کا خیال ہے. اللہ اپنی شہزادی کو, اب جملہ سن لو, ارے جس زہرا نے غیر بی بی کے بیٹے عباس کو اپنا بیٹا کہا, اس کی قبر تیسرے تہخانے میں ہے. وہاں تک نہیں پہنچ سکتے عرب, راستہ نہیں معلوم, راستہ نہیں معلوم. اس لیے کہ علی کا بنایا راستہ ہے. وہ راستہ اگر اس وقت کسی کو معلوم ہے تو امام مہدی کو معلوم ہے. جب وہ آئیں گے اور دادی کی قبر کے لیے تیسرے تہخانے میں پہنچیں گے. اور اگر یہ دیکھنا ہے تو حضرت عباس کے یہاں تو بہت کم لوگ جا پاتے ہیں. کچھ لوگوں نے معجزہ لکھا ہے کہ ہم اندر سے دیکھنا چاہتے تھے, پھر ہم راستے میں جا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کاش ہم حضرت عباس کی اصل قبر دیکھتے. تیسرے تہخانے میں جا کے تیسری منزل کے نیچے 2 آدمی آئے, آپ قبر دیکھنا چاہتے ہیں, لے گئے. انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے, وہ پڑی ہوئی ہے ویڈیو, دیکھ لیجئے, سمجھ جائیں کچھ. تو آپ امام حسین کی قبر اندر, بنانے والے بادشاہ بڑے ذہین تھے. وہ بادشاہ اتنے ولایت کے پابند تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ متوکل نے یہاں قبر اکھاڑنے کی کوشش کی, معتصم باللہ نے یہاں حل چلوایا, متوکل نے فرات کا پانی چھوڑا. اس لیے اب ایسی بنا دو قبر کہ انہیں اصل نہ ملے نہ راستہ ملے. تو تمام شہداء کربلا کی قبریں, اوپر لکھا ہے شہداء کربلا اس میں, لیکن نیچے جائیے. اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت زینب کے روضے پہ دھماکہ کر دیا, تم پا ہی نہیں سکتے, راز ہے. معصوم کی قبر راز ہے, اڑا دیا لوگوں نے. حجر بن عدی کی لاش نکل ہی نہیں سکتی. اس لیے نہیں نکل سکتی کہ شام کے کنویں اور عرب کے کنویں پتھریلے ہوتے تھے, اور وہ اتنے گہرے ہوتے تھے کہ پانی نیچے اترتا تھا تو پانی نکالنے کے لیے کنویں کو اور زیادہ گہرا کیا جاتا تھا. اور اس کے اندر کنویں میں, جو کہ بہت گہرائی میں ہے, اس کے اندر 7 ساتھیوں کو حجر بن عدی کے قتل کر کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 ٹکڑے کر کے سر الگ کر کے کنویں میں پھینک دیا. حجر بن عدی کا بھی سر کاٹا اور 4 ٹکڑے کے کنویں میں پھینک دیا. پھر اس کے اوپر سے مٹی بھر دی, کنواں بند ہو گیا. کنویں کے اوپر بنانے والوں نے روضہ بنایا اور اوپر ایک زری بنا دی اور اس میں تابوت رکھ دیا. تو کنویں کی گہرائی میں لاش ہے, آپ پوری لاش دکھا رہے ہو حجر بن عدی کی, اور چہرہ دکھا رہے, اس کی ناک جو ہے لاش کی پانی ہے. وہ تو خوبصورت تھے, کوفے کے رہنے والے تھے, عراقی تھے, اور آپ جو چہرہ دکھا رہے ہو یہ چہرہ ہی نہیں ہے صحابی علی کا, اس میں سے تو نور نکل رہا ہے. تو اب چونکہ اپنی بات کو سچ کرنا تھا تو اب جب آ گیا بشار الاسد تو اب یہ چلایا فیس بک پہ, لاش واپس دے دی ہے داعش نے اور لا کے دفن کر دی گئی. کہانی پہلے بنائی کہ لاش وہ لے گئے, ان کی مجال ہے صحابی علی کی لاش لے جائے. ارے وہ داعش ہماری لاش تو لے لے. بم کا دھماکہ کر دیا, امام علی نقی حسن عسکری کا روضے کا گنبد گرا دیا. تو کیا ہوا؟ 236 بار حسین کے روضے پہ حملہ ہوا. پوری تاریخ ہے, کربلا کی تاریخ میں پڑھ لیجئے کتنی بار روضے کو مسمار کیا گیا. پھر ویسے ہی سونے کا آسمان سے باتیں کرتا ہوا موجود ہے. بار جو عمارت گرائی گئی ہو اور عربوں نے لوٹا ہو, مکے مدینے سے آ کر ساری قندیلیں لوٹ لیں, جتنا سونا دروازے میں جڑا تھا وہ لوٹا, چڑھتے رہے اور یہ لوٹتے رہے عرب ڈاکو. پھر وہ ایسا ہی سجا ہوا سونے کا مینار, سونے کا گنبد, اور پھر چڑھاوے سونے کے. تو کیا نہیں, اب عراق مضبوط ہو گئے. عراق پہلے عراق
غلام تھا صدام کے دور میں. اب وہ جاگ گئے. اب وہ زوردار ماتم ہو رہا ہے کہ وہ مہمانداری کی ایک وقت میں کر رہے ہیں. ایسے میزبان کائنات میں ہو تو ان کے پیر پکڑ لیں, ہم ان کے پیر پکڑ لیں, مگر الٹا وہ زائروں کے پیر پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں ذرا جوتے پہ پالش تو کرا لو, ذرا پیر تو دبانے دو. اور چھوڑا چھوڑا کے ظاہر کہہ رہا ارے یہ نہ کرو تم ہمارے میزبان ہو. یہ مناظر کہیں دیکھے؟ اور کس چیز کی زیارت ہے؟ اصل قبر نیچے ہے, اوپر رکھا ہے تابوت, زیارت ہے تابوت کی. اب سمجھ میں آیا علم کیا ہے اور تابوت